اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کرے، آپ فرمائیے جو آپ سے زیادہ ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ سے بھی بچ رہا ہے تو بچا ہوا اوروں کو تو ان کا کام ہو جائے۔ اللہ اللہ آئے آئے نیمنانے گر خورد مرد خدا بزل درویشہ کو مدنی میں دگاؤ۔ آدھی روٹی اگر اللہ والوں کو ملے اس کو آدھی کر کے آدھی خود آدھی فقیروں کو دیتے۔ شاہ گر بگیر ملک را ہم چنا در فکر اکلی میں دیگر۔ بادشاہ کو اگر ایک ملک مل جائے وہ کہے گا ایسے 2 ملک اور ہو جائے، ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں لعلکم تتفکرون، تمہیں سوچنا چاہیے فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں۔ دنیا میں سوچو تاکہ آخرت میں اس کا بہترین نتیجہ پاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ سلوک کرنا۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرمائیے بہتری ان کی بہتر ہے، ان کی اصلاح، ان کی تعلیم، ان کی تربیت۔ اصل میں قرآن کی ایک آیت آئی تھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے نزدیک بھی نہ جائے، اس لیے صحابہ ڈر گئے ہم کریں کیا، قریب نہیں جائیں گے تو مال نقصان ہو جائے گا، مویشیاں مر جائے گی، فصلیں لٹ جائے گی، جائیدادیں لوگ قبضہ کر لیں گے۔ جواب نہیں، مقصد تو ان کی اصلاح ہے، ان کا فائدہ ڈھونڈنا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کے رہو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ بھی تمہارے بھائی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتے ہیں مفسد کو اور مصلح کو۔ اگر اس لیے قریب ہوئے کہ مال لوٹنا ہے مفسد ہے، اللہ جانتے ہیں، اور اگر اس لیے قریب ہوئے کہ ان کا بھلا کرنا ہے مصلح ہے، اللہ جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتا پریشان کر دیتا تمہیں کہ بالکل قریب نہ ہونا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ اب مناکحہ مال کا فرق۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نکاح نہ کرو بے دین عورتوں سے، بے دینی میں سب سے خطرناک مشرکہ، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، حَتَّى يُؤْمِنَّا، یہاں تک کہ وہ مشرک عورت ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور یقیناً کنیز مسلمان بہت بہتر ہے مشرک عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ مشرک اچھی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح نہ کراؤ مشرکین کا، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بندہ غلام مسلمان بدرجہ بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ ان آیات کے ذیل میں تفسیر موضح میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا ولیوں کو، نبیوں کو، شہیدوں کو غیبدار سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دور دراز سے وہ ہماری آواز سنتے ہیں، وہ مشرک اور کافر ہے، اور ان کے ساتھ مسلمان کا رشتہ ناتا نہیں ہوتے۔ اس آیت کے نیچے لکھا ہے۔ شاہ عبد القادر کا حوالہ اس لیے بہت فائدہ مند ہے کہ ان کو فریقین مان رہا ہے، رضا خانی فرقہ بھی ان کو مان رہا ہے۔ یہ دیوبند سے پہلے شاہ اسحاق شاہ عبدالعزیز کے نواز ہیں، اور شاہ اسماعیل شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے ہیں، اور شاہ اسماعیل جب شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے تو شاہ عبد القادر کے بھتیجے، کیونکہ شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبد القادر بھائی ہیں۔ وہ تحریک جو انہوں نے چلائی شرک و بدعت اور سکھوں کے خلاف، وہ شاہ اسماعیل اور ان کے شیخ سید احمد شہید نے، اس وجہ سے مبتدئین قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور تقویت الایمان سے ان کو بہت تکلیف ہے۔
جہاں بھی ایمان کی ضرورت ہوگی بے ایمان کو تکلیف ہوگی۔ تو شاہ عبد القادر نے موثق میں یہاں لکھا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے بدعتی جو درگاہوں کو پکارتے ہیں ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اور اولیاء و بزرگان دین کو سمجھتے ہیں کہ یہ حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ شاہ عبد القادر نے یہاں لکھا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اور ان کے ساتھ مسلم معاہد کا نکاح نہیں ہوتا۔ شاہ عبد القادر کے فوائد یہاں موجود ہیں۔ دیکھو، اگر کوئی ناظم یا اس کے لوگ ہو یا ہمایوں مغل ہو، وہ کہیں سے شاہ عبد القادر کا نسخہ لا کے مجھے دے کہ میں حضرت کے الفاظ سنا دوں۔ شاہ عبد القادر صاحب کا وہ چھوٹا سا ترجمہ ہے اور اس پر ذرا سا حاشیہ ہے، لیکن بہت کام کا ہے۔ اس ترجمے اور حاشیے کے متعلق حضرت مولانا انور شاہ فرماتے تھے کہ میرے جی چاہتا ہے کہ رمضان مبارک میں بس یہ پڑھتا رہو، اور آپ فرماتے تھے کہ اتنے علوم شاہ عبد القادر نے اس میں جمع کیے کہ جس کے بیان کرنے کی استطاعت انور شاہ کی نہیں۔ اس عبارت سے مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ شاہ صاحب صحیح معنوں میں اس کو سمجھ چکے ہیں۔ اصل میں اس پورے گھرانے نے ہندوستان میں اسلام کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ان سب نے احادیث دھڑیلے سے پڑھائی، دنیا کے محدثین ہزاروں جمع ہوتے ہیں، تمام رسوم اور بدعات کا برملا رد کیا ہے۔ اسی خاندان کا ایک چشم چراغ ہے، غالباً شاہ اسحاق صاحب کے داماد ہے یا شاگرد ہے، اس کا نام ہے شاہ دلیل اللہ۔ شاہ دلیل اللہ، اس نے کتاب لکھی ہے مئات مسائل، فارسی میں۔ گورمتی خاندان کے شہزادوں نے 90 سوالات کیے، اس کے جواب شاہ اسحاق کو دینے تھے لیکن وہ مصروف بہت تھے۔ شاہ دلیل اللہ کو کہا 10 سوالات مزید ساتھ لگائے، مئات مسائل لکھے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اصل میں شاہ اسحاق ہی کی کتاب ہے، مئات مسائل۔ الحمدللہ پاکستان میں پہلی مرتبہ وہ ہمارے برادر محترم مولانا عبد الرحمن صاحب نے الرحیم اکیڈمی سے شائع کی اور نسخہ مجھ سے لیا۔ خطبے کے اندر مقدمہ میں میرا والہانہ ذکر کیا، انہیں مفتی صاحب کی خدمت میں حسب دستور حسب معمول گیا، ان کی طرف سے انہوں نے اس وقت مئات مسائل شاہ اسحاق کا والہانہ ذکر کیا، اور وہ خوشی ظاہر کر رہے تھے کہ یہ چھپ جائے۔ چنانچہ اپنے ہاتھ سے نسخہ نکال کر، اور یہ وہ نسخہ ہے جو ایک فردوس لڑکا جن کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ پری ہے اور وہ بغیر وسائط کے لے کر کے آئے، ایسا ہاتھ کر کے جزیرے سے اٹھا کے، پھر جب چھپ گیا پھر اصل نسخہ بما 10 مزید نسخوں کے اس عالم دین کی خدمت میں لے گیا۔ وہ بہت خوشی ہوئی، انہوں نے کہا آپ نے زبردست کام کیا، کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں کتاب نہیں۔ میں نے کہا یہ میں نے کسی نے منگوائی تھی آپ سے، اب یہ تیار ہو گیا، اصل نسخہ بھی لے لے اور 10 نسخے مزید لے لے۔ انہوں نے 10 نسخے لے لیے اور اصل نسخہ مجھے کہا آپ کو ہبہ و ہدیہ ہے، آپ نے اس کے لیے کتنی تکلیف کی۔